رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے اقوام یعنی دنیا کے لوگ کہیں گے ہم اس کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ وہ کافر ہے اور اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم کھاتے ہیں اس کا کھانا اور اس کے درختوں سے چرتے ہیں، پس جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو ان سب پر نازل ہوگا۔ ناظرین، آج ہم خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جس پر بھی دجال کی حقیقت آشکار ہوتی ہے، جس کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، جس نظام کا ساتھ دے رہے ہو، ہوا کوئی بھی کام کرتے ہو، وہ دجال کی نصرت کا سبب بنتا ہے۔ یہ سب کا سب دجل ہے، یہ بات ماننا ان کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ حقیقت ہی یہی ہے، لیکن ماننے کے باوجود، حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود اس نظام، اس طرز زندگی کو چھوڑنے پر یہ کہتے ہوئے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں مزید اچھی طرح تحقیق کر لیں، جس کے لیے ہمیں مجبوراً یہی سب کھانا پڑے گا، یہی نوکری کرنی پڑے گی، اور پھر یہ بھی بہانہ ہوتا ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں، کھائیں تو کیا کھائیں، اس کے علاوہ اور کچھ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے بھی تو نہیں، اور یوں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، اور ان قریب ایک بہت بڑا غضب جو اللہ کا نازل ہونے ہی والا ہے، ایسے لوگ بھی اس غضب کا شکار ہوں گے، اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ دجال آدم ہوگا۔ ناظرین، آدم کسے کہتے ہیں؟ آدم کے معنی زمین کے خون کے ہیں۔ زمین کے خون سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے بشر کو خلق کیا، اسی وجہ سے پہلے بشر کا اسم آدم تھا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تین کا بھی ذکر کیا، لیکن تین زمین کے عناصر کو کہا جاتا ہے۔ جب زمین کے عناصر کو کیمیائی عوامل سے گزارا، جس کا قرآن میں ذکر ہے من سلسال من حمائن مسنون، تو آدم وجود میں آیا، یعنی زمین کا خون جسے آج ہم خام تیل کا نام دیتے ہیں، وہ وجود میں آیا، اور اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے تین کا، اور اسی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بشر آدم کو خلق کیا، اور تمام بنی آدم کو بھی اسی سے خلق کیا۔ اس لیے تمام انسانوں کو بنی آدم کہا جاتا ہے کہ جس سے تمام انسان وجود میں آئے۔ تمام کے تمام انسان نہ صرف آدم بشر کی نسل ہیں، بلکہ زمین کے خون جو کہ آدم ہے سے وجود میں آتے ہیں، وجود میں آ رہے ہیں اور وجود میں آئے۔ مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر ہم اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں تو ہم پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زیر زمین موجود خام تیل سے خلق کیا، جیسے کہ پیچھے بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکی ہے، ان موضوعات پر پیچھے مفصل بات ہو چکی ہے۔ آپ غور کریں کہ انسانوں کو کس سے خلق کیا گیا، وہ کون سا مواد ہے، وہ کون سا میٹیریل ہے، وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے جس سے اللہ نے آپ کو بنایا۔ آدم دم سے ہے، دم کہتے ہیں ایسے لیکوڈ کو، ایسے مخلول کو جو نہ صرف رنگدار ہو بلکہ جس میں طرح طرح کے مختلف عناصر موجود ہوں، اور آدم کہتے ہیں زمین کے اندر موجود اس رنگدار مخلول کو جس کے اندر طرح طرح کے مختلف عناصر موجود ہوتے ہیں، اور آج ہم اسے خام تیل کہتے ہیں۔ اسی سے اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے بشر کو خلق کیا تھا، اسی وجہ سے پہلے بشر کو آدم کہا گیا، اور اسی سے تمام کے تمام انسانوں کو خلق کیا گیا، جتنے بھی بشر ہیں ان کو خلق کیا گیا۔ اس لیے سب کے سب کو بنی آدم یعنی بنی کہتے ہیں جس سے بنایا گیا، اور آدم کہتے ہیں زمین کے خون۔ تمام کے تمام جو بشر ہیں یہ آدم یعنی زمین کے خون سے ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اب جہاں سے بھی غور کریں بات وہی سامنے آئے گی، زمین کے خون سے ہی سب سے پہلا بشر وجود میں آیا، اور اسی سے آگے سلسلہ چلا، اور جتنے بشر بن رہے ہیں وہ اسی خون سے ہی بن رہے ہیں، سب سے پہلا بشر ہو یا آخری ہو، سب کے سب اسی سے ہی بن رہے ہیں۔ اب ناظرین، جب ہم اس روایت میں غور کریں اور دیکھیں، اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم کو دجال کہا کہ اس میں کچھ شک نہیں، بلا شک و شبہ وہ جو دجال ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ آدم ہوگا۔ تو ناظرین، کیا یہاں آدم سے مراد آدم علیہ السلام ہے؟ کیا آدم علیہ السلام دجال ہیں؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ آدم تو کہتے ہیں زمین کے خون کو، جیسے عربی میں دم کہتے ہیں خون کو، دم کہتے ہیں وہ رنگدار مخلول جس کے اندر طرح طرح کے عناصر پائے جاتے ہیں، اور آدم کہتے ہیں زمین کے خون کو۔
زمین کے اندر موجود جو زمین کا خون ہے، جو زمین کی رگوں میں دوڑتا ہے، جس سے زمین اپنی نباتات نکالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ آئے گا دجال، دجال نہر کو امر کرے گا کہ بہہ پڑ، پس وہ بہہ پڑے گی، پھر اسے حکم دے گا کہ پلٹ، پس وہ پلٹے گی، یعنی امر کرے گا کہ بہنا رک جا، پس وہ بہنا رک جائے گی، پھر اسے حکم دے گا یعنی امر کرے گا کہ خشک ہو جا، وہ خشک ہو جائے گی۔ ناظرین، آج یہ تمام کے تمام مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیم بنا کر جب چاہے نہروں کو جاری کیا جاتا ہے اور جب چاہے پانی روک کر ان کا بہنا بند کر دیا جاتا ہے، اور چاہے تو یہاں تک کہ وہ خشک ہو جائیں مگر پانی نہ چھوڑا جائے، تو ایسا ہی ہوتا ہے اور نہریں خشک پڑی رہتی ہیں۔ اور یہ سب کا سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب کا سب آج اسی ٹیکنالوجی، انہی ایجادات سے ممکن ہوا۔ جن ڈیموں کو انسان اپنے لیے مسیحا یعنی فائدے مند سمجھتے ہیں کہ ان سے نہری نظام چلتا ہے اور بجلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے، جو کہ آج دنیاوی زندگی میں ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی ستون، اور پھر انہی ڈیموں کی وجہ سے سیلابوں سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن یہ سوائے دجل یعنی دھوکے کے کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت بڑا دجل ہے اور اکثریت اس دجل کا شکار ہے۔ ناظرین، کبھی ہم نے اس بات میں غور کیا کہ جب ڈیم نہیں تھے تب دنیا میں کتنے سیلاب آتے تھے، اور آج سیلابوں کی تعداد اور ان سے ہونے والی تباہی کتنی ہے؟ آج ڈیم ہونے کے باوجود جب ڈیم نہیں تھے تو ان کے مقابلے میں، اس وقت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور کئی گنا بڑے بڑے تباہ کن سیلاب آتے ہیں اور انتہائی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں، انسانوں کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ ڈیم مسیحا ہے، یہ محض دجل؟ آج ہم ڈیم بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہری نظام بنا لیا اور یوں بہت سی زمین کاشتکاری کے قابل ہوگی، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا یہی پانی روک کر ہم نے زیر زمین نہ صرف پانی کی سطح کو کم کر دیا بلکہ پوری دنیا کی زمین کو بنجر کر دیا؟ کیا یہ دجل نہیں؟ جن ڈیموں کو انسان اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں ان سے نہری نظام کے ذریعے اچھی فصل ہوتی ہے، لیکن وہی ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں گنا زیادہ فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ انہی ڈیموں کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح انتہائی کم ہو کر زمین پھر فصلیں پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی اور نہیں رہی۔ پھر کھادوں کے ذریعے ایسی فصلیں اگائی جاتی ہیں جو دیکھنے میں بہت بڑی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ لا تعداد بیماریوں کا منبع ہوتی ہیں۔ کیا یہ دجل نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ڈیموں کے ذریعے پانی روکنے سے زمین پر اللہ کی کتنی ہی مخلوقات ہیں جو پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر موت کا شکار ہو جاتی ہیں اور دڑا دڑ موت کا شکار ہو رہی ہیں؟ کیا کبھی یہ سوچا؟ کیا کبھی اس پہلو پر غور کیا؟ ان مخلوقات کا آپ کے ساتھ اور باقی کائنات کے نظام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان کی ہلاکت سے کائنات میں کیا فساد ہوگا؟ کیا ہلاکتیں آئیں گی؟ کن تکالیف سے باقی مخلوقات کو سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا ان باتوں میں کبھی کسی نے غور کیا؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ زمین جو کہ ایک مشین کی مانند ہے اور اس کی تمام مخلوقات پرزوں کی مانند ہیں، اور جب ہم اس مشین کے لا تعداد پرزوں کو ناکارہ بنا دیں گے تو اس زمین کا حال کیا ہوگا؟ کیا کبھی کسی نے یہ سوچا؟ تو کیا پھر زلزلے نہ آئیں، موسموں میں تباہ کن تبدیلیاں واقع نہ ہوں، سیلاب نہ آئیں، طوفان نہ آئیں، خوراک اور پانی میں کمی واقع نہ ہو، طرح طرح کی بیماریاں نہ آ گریں؟ کیا کبھی کسی نے یہ بات سوچی؟ کیا کبھی کسی نے ان پہلوؤں پر سوچا؟ کبھی غور کیا کہ یہ ہمارے لیے مسیحا ہیں یا پھر ہم صرف اور صرف اس کے دجل کا شکار ہو کر اسی شاخ کو دن رات کاٹنے میں مگن ہیں جس پر ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نکلے گا دجال کوسی سے، اس کو جانا جاتا تھا تم سے پہلے، کہا جائے گا اسے کوسی، کثیرۃ الصباح۔ جواب ملا ہاں، کہا وہیں سے دجال نکلے گا۔ صباح ناظرین کہتے ہیں کھادیں، نباتات اگانے والے اجزاء و عناصر، کیمیکلز وغیرہ،
یعنی وہ عناصر، وہ اجزاء جو زمین کو اگانے پر مجبور کرتے ہیں. یعنی زمین پر ہم سے پہلے جو قومیں آباد تھیں اور اپنے ہی کرتوتوں کے سبب ہلاک ہوئیں، وہ اس زمین کو کوسی کہتے تھے جس میں کھادیں ڈالی جاتی تھی اور ایسے کیمیکلز، ایسے اجزاء یا ایسے عناصر وغیرہ ڈالے جاتے تھے جن سے فصلیں اگائی جاتی تھی. کھادوں کے ڈالنے سے جو فصل اگتی تھی وہ دجال تھا. یعنی ایسی فصل محض دھوکہ ہے. کھادوں سے اگائی جانے والی فصلیں دیکھنے میں، نظر آنے میں تو بہت زبردست لگتی ہیں، فصلیں دیکھنے میں اچھی اور بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس فصل کا ظاہری پہلو تو بھلا ہوتا ہے لیکن اس کا باطن بیماریوں سے بھرا ہوتا ہے. یہی تو دجل ہے کہ ایک رخ جو سامنے والا ہے وہ تو بہت زبردست ہے، لیکن جو دوسرا پوشیدہ رخ ہے وہ عیبدار، نامکمل اور نقائص سے بھرا پڑا ہے. ایسی فصل کا استعمال کرنے والے برکت سے محروم اور طرح طرح کی بیماریوں، خامیوں اور نقائص کا شکار ہوں گے. ایسی فصلوں کو کھانے سے لا تعداد مخلوقات اموات کا شکار ہوں گی، ہلاکتوں کا شکار ہوں گی. ان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا میں فساد عظیم ہوگا.